ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم بزرگوں، حاضرین مجلس، سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ذکر فرمایا. شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا فضل اور احسان فرمایا کہ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، دین اسلام عطا فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقبول دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ ادیان باطلہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوئے، قبول نہیں کیا جائے گا. اسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک فرماتے ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ادیان کی اتباع کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہیں، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. کل قیامت کے دن انہیں ان ادیان پر عمل کرنے کا کوئی اجر نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقبول دین ہے، جو قبول کیا جائے گا، جس پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، وہ دین اسلام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو ہم عید کا دن منا لیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے میں جانتا ہوں، وہ کس وقت نازل ہوئی اور کہاں پر نازل ہوئی وہ میں جانتا ہوں. وہ آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت پر ایک خوشخبری عطا فرمائی کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ ہی کسی چیز کو اس کے اندر داخل کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی چیز دین سے باہر کیا جائے گا، کسی چیز پر عمل کرنے کو چھوڑا جائے گا. تو دین مکمل ہو چکا ہے. تو لہذا جو دین، جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اسے کامل طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو بندہ اس دین پر عمل کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اس دین کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو اس کی خوشگوار بنا دیتے ہیں. جو بندہ اس دین کو چھوڑ کر دین اسلام کی اتباع نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اسے پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو اس کی دنیاوی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت کے اندر اس کے لیے خسارہ ہے. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں، اور جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ، میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میرے آنکھوں کی روشنی موجود ہے، آج مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے آنکھیں ہونے کے باوجود بھی حق بات کو دیکھ نہیں پایا، تو نے حق بات کی اتباع نہیں کی، تو نے دین اسلام کی اتباع نہیں کی، دین پر نہیں چلا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تیرے آنکھ ہونے کے باوجود بھی تو دنیا کے اندر نابینوں کی طرح زندگی گزارا، تو آج تجھے نابینا ہی بنا کر اٹھایا جائے گا. تو لہذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا اسے کامل طور پر اس کی اتباع کرنا ہے. دین وہی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم کیا ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اسے رکے رہنا، تو اسی کو دین کہتے ہیں. اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یعنی اللہ تعالیٰ جنہیں ایمان عطا فرمایا تو اس ایمان کو اس ایمان پر ثابت قدم رہے اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کی، یعنی کسی پر ظلم کر جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ممنوع فرمائیں ان پر عمل کر
تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اولئک لہم الامن، تو وہی لوگ امن میں ہوں گے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں دین پر کامل طور پر چلنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو میرے محترم بزرگوں اسے رکے رہنا ہے۔ مثال کے طور پر زنا، ظلم، قتل کرنا، اور اسی طریقے سے حرام چیزوں کا کھانا، یعنی جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع کیا، حرام کیا ہے، ان چیزوں سے بچے رہنا، اسی کا نام شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ تمام چیزیں اس کے روح کو منور کر دیتے ہیں، اور اس کی روح کے لیے جو ضرورت ہوتے ہیں، اس کی جسمانی ضرورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور تمام چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، اس انسان کے روح کو روشن کرنے والی، منور کرنے والی چیزیں، جیسے نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، حج بیت اللہ کا کرنا، اور کسی پر احسان کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ تمام انسان کے روح کو منور فرما دیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو منع فرمایا ہے، حرام غذا سے بچنا، زنا کے قریب نہ جانا، اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، جھوٹ اور جتنے بھی برائیاں، جتنے بھی گناہ کی چیزیں ہیں، ان سے بچے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقہ عطا فرمایا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون اور اطمینان حاصل کیا جا سکے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، یہ تو حلال طریقہ نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی خواہش کو پورا کر سکتا ہے اور سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام طریقے کو حرام کیا، جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ، یعنی زنا سے بچے رہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں کے کھانے کا حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرماتا ہے۔ ایمان والو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرمایا اسے کھایا کرو، اور حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرماتا ہے، یعنی جو سود کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جو مال ظلم کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، جو چیز نجس ہے، ناپاک ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ ہاں، اس وقت میں ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت ممنوع چیز ہے جب انسان کو کوئی حلال چیز نہیں مل رہی ہے، اب اس کی جان پر جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت میں اس جان کو بچانے کے لیے جو حرام کردہ چیز ہے اسے اس مقدار میں کھانا جس سے اس کی جان بچ جا سکتی ہے، اسے کھانے کا حکم اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو بندہ جسے جان پر آ پڑی اپنی جان کو بچانے کے لیے ان حرام کردہ چیزوں کو اتنی مقدار میں کھا لیتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ وہ شراب کا پینا ہے، شراب کے پینے کی وجہ سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے اس کے جسم کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اس سے اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ شراب کا پینا انسان کو کوئی بھی کسی طریقے سے فائدہ نہیں پہنچاتا، ہر طریقے سے میرے محترم بزرگ اس کے لیے گھاٹا اور خسارہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا ہے، تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق، انسان کو اچھے حسن اخلاق پیدا کرنا چاہیے، اچھے اخلاق والا بننا چاہیے، کیونکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان کو روزے دار کے برابر اسے اجر ادا کیا جائے گا، نمازیوں کے برابر اسے اجر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی اخلاق کو اچھے بنانا چاہیے۔ اخلاق کے اچھے بنانے کا مطلب کہ جب انسان دوسرے انسان سے، اپنے بھائی سے ملتا ہے تو خوش دلی کے ساتھ ملے، اور اسے میرے ذریعے سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کسی کے عزت سے کھلواڑ نہ کرے۔ تو میرے محترم بزرگ، یہ تمام اچھے اخلاق کے اندر داخل ہیں کہ انسان کو اچھے اخلاق اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، ہم ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایمان کے اندر جو بندہ، اللہ نے جو ایمان کی توفیق ہمیں عطا کی ہے، تو ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایمان ہمارا برقرار رہے، ایمان کی حالت میں موت آئے، تو اس کے لیے ہمیں اعمال پر لگے رہنے کی ضرورت ہے۔
اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خوبصورتی دیکھیے، جب کسی امیر کو کسی لشکر کے امیر کو بھیجنا ہوتا ہے کسی جنگ کے لیے، کسی سریہ کے کسی غزوہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کو لازم پکڑے رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تمہاری وجہ سے کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو، اور اسی طریقے سے تم جنگ کے ماحول کے اندر بھی کسی بچے کو قتل نہیں کرو گے کیونکہ وہ معصوم ہے، اور نہ ہی عورتوں کو قتل کرو گے کیونکہ وہ آ کر جنگ کے اندر شریک نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے جہاں وہاں کے عبادت گاہیں ہوں گے بھی تم قتل شہید نہیں کرو گے۔ تو ان تمام چیزوں کا تم کیا ہے خیال کرتے ہوئے جنگ کے موقع پر بھی کیا ان تمام چیزوں کا خیال کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، جو دین ہمیں ملا ہے وہ صاف ستھرا دین ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اچھے اخلاق کا ہمیں حکم دیتا ہے، جو کمزوروں کے ساتھ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی طریقے سے یتیم اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیتا ہے، تو اچھے اخلاق کا حکم ہمیں دیتا ہے۔ تو لہذا اس دین جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، حالات جیسے بھی آئے۔ اور میرے محترم بزرگوں، اللہ کا شکر بارہا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی اور اس کے سامنے نظر کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اسی نعمت کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو کمزور مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائے، جو مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایمان والے جو اس دنیا کو چھوڑ کر چل دیے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، جو موجود ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے، عمل کے توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔